Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आइए शुरू करते हैं सबक नंबर 7A. ایک سسٹر کا کوشچن تھا کہ اللہ اکبر کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں. تو کوشچن تو صرف ایک لائن کا ہے لیکن جواب بڑا لمبا ہے، تو ہم اس کو کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. ان شارٹ میں بریفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں تو پھر اس کے احکام پر اسی انداز میں ہم عمل کریں جیسے کہ ہم اس دنیا میں باس کے کہنے پہ سارے کام کرتے ہیں. تو اس پر آپ کو ہماری ویب سائٹ سے یا الفاظ سے اور بھی انفارمیشن مل سکتی ہے کہ اور ہم اس کو ایز اے سیپریٹ ٹاپک بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر اسپیسیفکلی کوئی بات ہو، جس طرح بھی آج ہم نے بات کی فجر پہ جب ہم اٹھیں جب اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو اللہ کی اپنے نفس کی، اور اسی طرح جب اذان کا ٹائم ہو تو جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دیں. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بھلائی ہے، لیکن جب اذان کا وقت ہو گیا اور جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر اصل بھلائی ادھر ہے، تو ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں. تو اللہ کو بڑا سمجھنے سے زندگی چینج ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم نے اللہ کو زندگی میں حصہ نہیں بنایا ہوا. ہم جب بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے. لیکن مقصد یہ اللہ ہم سے بڑا ہے، اور بڑے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو دین ہمیں اس کو یاد بھی کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی بیماری جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ ہے غفلت، اور غفلت یہ اللہ کو بھول جانا. تو آئی تھنک سفیشینٹ ہے آپ کے لیے. تو لیٹ سٹارٹ وتھ سبق نمبر 7A. اور آج کا سبق جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یعنی پرسنلی میرا ون آف مائی فیوریٹ لیسنس. اس سبق میں ہم کیا کریں گے؟ رکوع اور سجود. دیکھیے ہم نماز کے سارے ارکان آہستہ آہستہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے شروع کیا اذان سے. اذان کے بعد جب ہم نے نماز شروع وضو کیا، وضو کی دعائیں بھی آ گئیں، اقامت بھی آ گئی. جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد تو ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک. وہ ہم نے ابھی اس کو نہیں پڑھا، وہ آگے جا کر اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ، اور پھر ہم سورتیں پڑھیں گے بیچ میں. اور پھر اب ہم جب رکوع پہ جاتے ہیں تو آج کا لیسن ہے کہ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں. تو رکوع اور سجود کی دعائیں. رکوع کے اذکار میں ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں نماز کے کئی ڈائمینشنز ہیں. ڈائمینشن سے مراد یہ ہے، ایک تو نماز کے اذکار ہیں، عربی کے الفاظ جن کو ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سمجھ کر، رائٹ، سمجھ کر ہم ادا کرتے ہیں الفاظ. اور ایک ہوتے ہیں ہمارے ایکشنز نماز میں. یعنی نماز وہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں، بلکہ آپ کے جوارے، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم جب شروع کرتے ہیں تو ہم قیام میں کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں، اور اللہ کے آگے سر نگو ہو کر جب ہم قیام میں ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی قرآن سے آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. تو رکوع کا ایک ایکشن ہے، تو اس ایکشن کو بھی کوئی نہ کوئی اس کا رسپانس ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک دلی کیفیت ہوتی ہے جو کہ کریٹ ہوتی ہے نماز میں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک عربی سمجھ پڑھ کر کے آپ نماز سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک اس ایکشن کے اندر خاص آپ کی ایک ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے، اور پھر ایک دلی کیفیت ہے جس میں آپ یوں نماز پڑھ رہے ہیں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگرچہ دیکھ نہیں سکتے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس انداز میں آپ سوچیں کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. تو یہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان ربی العظیم. آج تک ہم نے
رٹا لگایا ہوا ہے کہ سبحان ربی کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب. تو کیا مطلب ہے پاک ہے میرا رب؟ اکثر ہم پاکی کو تصور کرتے ہیں صفائی سے یا پاک ہے. تو پاک یہاں مراد ہے تمام خامیوں سے پاک ہے, فری آف آل ڈیفیشنسیز اینڈ ڈیفیکٹس. تو ہر عیب اور برائی سے پاک کو سبحان کہتے ہیں, پہلا کانسیپٹ. نیکسٹ, جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے, کمی سے, نقص سے پاک ہے. He is free from all kinds of defects. یہ مطلب ہے سبحان اللہ کا. اور ہم نے جب الحمدللہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں, all good attributes are for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں یہاں یہ محمد حسین صاحب ذرا چیک کریں کسی کے مائک آن ہے. تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی یا ڈیفیکٹ یا کمی یا نقص نہیں ہے. انڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے, پرفیکشن. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کر رہا ہے. وہ کس طرح سے؟ تمام عیوب سے پاک کر کے, فری آف آل ڈیفیکٹس. اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کرتے ہیں, اور اس انداز سے کہ ہم کہتے ہیں all good attributes belong to him. اور میں نے آپ کو قلم کی مثال دی تھی, شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد, کہ کسی چیز کی پرفیکشن بیان کرنے کے دو انداز ہیں. ایک اس کے نقائص کی نفی کر دی جائے, اور دوسرا اس کی تعریف کے اتنے پل باندھے جائیں کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ دونوں انداز سے پرفیکٹ ہے, سبحان اللہ اور الحمدللہ. تو جب ہم جاتے ہیں رکوع میں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. تو فرق کیا ہے سبحان ربی میں اور سبحان اللہ میں؟ دونوں کے معنی میں تو فرق نہیں ہے, لیکن اس کے جو کیفیت ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کمی نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. جو میرا رب کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی بیان کرتا ہے اور کلوسنس ہے. سو ہم جب رکوع میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو قریب سے کہتے ہیں کہ میرا رب, ہمیں ڈکلیئر کرتے ہیں میرا رب جو ہے نہ صرف پرفیکٹ ہے بلکہ عظیم ہے. تو ایک رب کا تصور اس میں ہے, ایک پرفیکشن کا تصور اس میں ہے, اور ایک عظمت کا تصور ہے. رکوع میں جب جاتے ہیں تو تینوں, بلکہ چوتھا بھی ایک ہے جو میں آپ سے بھی بیان کروں گا. ربی کا کیا معنی ہے؟ ربی کا معنی میرا رب, لیکن ربی کا معنی کچھ اور بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے العظیم کا معنی بڑا اور طاقت والا. تو نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کی اذکار جو بیان کرتے ہیں اس میں سے یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ از ون آف, ایسا ذکر ہے جو نماز میں سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور عظیم ہے. عظیم کا ورڈ عزم سے نکلا. عزم کہتے ہیں ہڈی کو, ہڈی مضبوط ہوتی ہے, آسانی سے اس کو بینڈ نہیں کیا جا سکتا, تو اسی طرح اس سے لفظ عظیم نکلا. تو ذکر میں چار باتیں ہیں, لیکن پہلے تصور اور احساس کی بات کریں. کیفیت میں یہ ذہن میں بات ہو کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. اب ہر عیب سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں نہیں ہو سکتے. وہ ظالم نہیں ہو سکتا, نا انصاف نہیں ہے, بے مقصد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں, خوف نہیں, جو حکم اس کا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جو میری زندگی میں آزمائش آتی ہے اس پہ مجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی معنی سبحان اللہ کا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اکثر ہم کمپلین کرتے ہیں. کمپلیننگ موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. چونکہ کرنے والا اللہ ہے تو انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے نہیں, اسی میں بہتری ہے جو اللہ نے کیا ہے. بلکہ بڑا مشہور ایک قول ہے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ میری دعا جب قبول نہیں ہوتی
تو مجھے اور خوشی ہوتی ہے کہ دعا تو میں نے مانگی تھی تو وہ میری مرضی تھی، اس کی ناقبولیت اللہ کی مرضی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہتری ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ جی موسم خراب ہے، نہیں، موسم بہت اچھا ہے، اس کی آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر اہمیت یا اس کے اندر اس کی حکمت کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصور اور احساس میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو کچھ اللہ کرتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا ڈیفیشنسی نہیں ہے۔ رب کا تصور ذہن میں آئے کہ پالنے والا، پل پل پرورش کرنے والا، تمام نظام کو چلانے والا، رزق دینے والا، تو رب کا تصور ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا۔ آئیے اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اب رب کا معنی میں نے آپ سے کہا کہ دو معنی ہیں۔ رب کا ایک معنی تو یہ ہے جو ہم نے پڑھا، ربی میرا رب، جیسے کتابی میری کتاب، لیکن کتابی کا بھی ایک اور معنی ہے۔ آپ کو پتہ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو جو سب سے پڑھاکو تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ یہ کتابی کیڑا ہے، یہ کتابی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری کتاب، اس کا مطلب تو کتاب کے ساتھ اتنا ایموشنلی اٹیچڈ ہے کہ یہ کتاب والا ہو کے رہ گیا۔ اسی طرح اگر کسی کو کہا جائے لاہوری تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا میرا لاہور، معنی یہ ہوتا ہے کہ اٹیچ اتنا زیادہ لاہور کے ساتھ ہے کہ لاہور سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ربی کا ایک معنی یہ ہے اپنے رب سے لگاؤ۔ تو ذہن میں یہ بات لے کر آئیں کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم تو چار باتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، یعنی رکوع میں آپ کے ذہن میں چار چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر رب کا تصور وہی دینے والا ہے، پھر رب بھی میری اٹیچمنٹ ہے رب کے ساتھ، اور عظیم وہ عظمت والا ہے۔ اس انداز میں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہوگی۔ عظیم سے مانا بڑا ہے جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ ڈال نہ سکے۔ آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، اور یہ کلمات ہم 3 مرتبہ، کم از کم تو 1 مرتبہ، لیکن کوشش کرنی چاہیے 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ ادا کیے جائیں۔ اور ذہن میں رکھیں اس پوزیشن کی جو میں نے بات کی، جو رکوع کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوزیشن آف ہیوملٹی، پوزیشن آف سبمیشن، یعنی جس میں آپ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ پوزیشن ہے جس میں اگر کسی کا سر قلم کرنا ہو تو اپنا سر وہ پیش کر دیتا ہے، یعنی دی ہائٹ آف عاجزی۔ تو ہمارے اندر ساری اکڑ، سارا تکبر، it should be melted in our رکوع۔ تو ہر رکوع میں انسان جو ہے اپنی اصل پوزیشن پر آ گیا، یعنی کہ اس نے رکوع میں سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ اللہ پرفیکٹ ہے، he knows better، اور وہ عظیم بھی ہے۔ رکوع سے جیسے ہی اٹھتے ہیں تو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ آئیے ان الفاظ کو آج سمجھتے ہیں۔ سمع کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، سمع اس نے سننا یا اس نے سن لیا۔ سمع اللہ تو اللہ نے سن لیا، یعنی اللہ نے سن لیا یا اللہ نے سن لی۔ کس کی سن لی؟ لیمن، لی کا معنی کے لیے، من جو یا جس نے، ہے نا۔ من ربو کا، کون ہے؟ ایک معنی من کا تھا کون، ایک معنی من کا ہے جس نے یا جو۔ تو سن لی اللہ نے کس کی؟ لیمن، جس نے کیا کیا؟ حمیدہ، جس نے اس کی حمد کی۔ تو حمیدہ کا معنی ہے اس نے حمد کی، اس نے تعریف کی، حمیدہ۔ تو حمیدہ ہو، اس نے تعریف کی اس کی، یعنی اس کی سے مراد اللہ کی۔ تو اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کلمات، جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان کلمات کے بعد یو ہیو ارنڈ دس، تم نے یہ ارن کر لیا کہ اب اللہ سن لے گا جو اللہ کی تعریف کرے گا۔ تو اٹھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں کلمات کے بعد؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہے ہر طرح کی تعریف۔
ہم فوری تعریف کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ آپ نے کلمات دہرائے اس انداز میں تو اللہ نے آپ کی سن لی. تو آئی تصور احساس کے ساتھ سب سے پہلے دہرائیں ان کلمات کو. سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو حمد اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کا خاص ذکر ہے. تو پھر ہم نے پورے ذوق اور شوق سے وہ حمد کرنی ہے. یعنی یہ کلمات جو ہیں یہ پیک ہے، کلائمیکس ہے نماز کا. ربنا ولک الحمد. اور ان کلمات پر ہم تھوڑی ساری اور بھی گفتگو کریں گے. پہلی بات تو یہ اس احساس کے ساتھ ہم یہ کلمات ادا کریں جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، پرفیکشن. جیسے ہم نے سبحان ربی میں بات کی تھی کہ اللہ از پرفیکٹ، اسی طرح ہم کہیں گے لک الحمد، تیری پرفیکشن ہے حمد کے لحاظ سے بھی. تو اللہ تعالیٰ اگرچہ ہماری حمد کے محتاج نہیں ہے، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہے. تو سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد. ربنا اے ہمارے رب. یاد رکھیں اگر ربنا لکھا ہو، ربنا تو معنی ہے ہمارا رب. اور اگر ربنا لکھا ہوا ہو، ربنا زبر کے ساتھ، تو مطلب ہے اے ہمارے رب. اس ڈفرنس کو خاص طور پہ چیک کر لیجئے، یاد کر لیجئے. اور جب بھی قرآن پڑھیں آپ کو دونوں نظر آئیں گے. اس جمعے کو جب سورہ کاف پڑھیں تو غور سے دیکھیں، دونوں نظر آئیں گے. کہیں ربنا لکھا ہوگا، کہیں ربنا لکھا ہوگا. ربنا اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں. سو ربنا اے ہمارے رب، اور پرورش کرنے والا، جسموں کا ذرہ ذرہ کو پالنے والا. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تو ہی، واو کے بغیر بھی احادیث میں آتا ہے، دونوں طرح سے درست ہے. ربنا لک الحمد اور ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی تیرے ہی لیے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے الحمد. یاد رکھیں ال کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ ہر قسم کی، تمام تعریف. تو اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں نماز میں؟ ہم پڑھتے ہیں، پہلے جاتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اور ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، رائٹ. لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ ہر قسم کی تعریف اے اللہ تیرے لیے ہے، تو وہ کچھ کلمات ایڈ کرتے تھے یہاں پہ. تو ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر، یاد رکھیں تعریف اور شکر دونوں معنی ہیں حمد کے، وہ دل سے نکلے، پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف نکلے. اور آئیے تصور احساس کے ساتھ ذرا دہراتے ہیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. اب آتے ہیں ان کلمات کی طرف کہ ہم اکثر یہاں سے، اور اتنا ہی کافی ہے، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس چیز کا بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کیسے بیان کی جاتی ہے، ہم اس دعا سے سیکھتے ہیں آج، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پڑھا کرتے تھے. یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پڑھتے تھے وہ مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد. یعنی کتنی تعریف، اے اللہ تمام تعریف اے ہمارے رب تیرے لیے ہے ہر قسم کی تعریف کا شکر. کتنا؟ ایسی تعریف جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، اور وہ تمام جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ بھی بھر جائے تیری حمد و شکر کے ساتھ. وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدَ، اور جو تو چاہے اس کے علاوہ جس چیز سے بھرنا اس سے بھر جائے اس کے بعد تیری تعریف. یعنی میرے علم میں تو یہی ہے، زمین اور آسمان اور جو اس کے بیچ میں ہے. لیکن
تو تیرے لیے تعریف اس سے بھی زیادہ کہ جو تو چاہے. آئیے ان الفاظ کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. ملا، مل ان، یہ ملا کا معنی ہوتا ہے بھر کر، بھرا ہوا، فلڈ اپ. ملو اگر میں کہوں ملا بطن، بطن یعنی بھرا ہوا پیٹ. ملا جیبن، بھری ہوئی جیب. میرا سمائی، بھرا ہوا آسمان. ملا کوپن، بھرا ہوا کپ. تو بھری ہوئی یعنی آسمانوں سے بھری ہوئی تعریف. تو زمین کے برابر جو زمین ہے اس میں بھری ہوئی. حسین صاحب ذرا آپ تفریق بند کروائیں گے آپ. تو مل الارض، تمام زمین کو بھر دیں تیری تعریف سے. وہ ملا، دیکھیں سما سماوات، مل الارض بھری ہوئی زمین. وہ ملا ما بینہما، بینا کہتے ہیں درمیان، اور ہما ان دونوں کے. یاد ہے ہم نے ہم پڑھا تھا، ہم تھا وہ سب، ہما وہ دو، یعنی ان دونوں کے درمیان. دونوں میں کیا چیز ہے؟ ایک طرف زمین ہے، دوسری طرف تمام آسمان، یعنی زمین کے چاروں طرف آسمان ہے. تو جو کچھ کائنات میں ہے اس پوری کائنات کو بھر دیں تیری تعریف سے. یعنی اس حد تک تیرا تعریف و شکر میں کرنا چاہتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس کے بعد کی آیت تو کلاسک ہیں. اس کے بعد کا جو لائن ہے وہ ملا ما شئتا، اور بھر کر ما شئتا جو تو چاہے. شئتا ہوتا ہے شاء، چاہنا. ہم نے پڑھا وہ انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. تو شئتا تو چاہے، یعنی اے اللہ تو جس چیز کو بھی بھرنا چاہے اس کے بعد تو اس کو بھی بھر دوں میں تیری تعریف اور حمد کے ساتھ. تو شیء کی جمع اشیاء، اور بعد کا معنی بعد. تو آئیے جدید تحقیق کی طرف جاتے ہیں. آج کل کی جدید تحقیق ویسٹ کی جو اپنے علم و فنون میں آگے آگے ہے، اس ریسرچ نے کیا بتایا ہے؟ وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز شکر گزاری ہے، گریٹیٹیوڈ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے لیکن ان کو نعمتوں کا احساس ہے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے. ایک مشہور پروفیسر ہیں ویسٹ کے جو سکھاتے ہیں لوگوں کو کیسے زندگی آپ کی خوشگوار ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے. ان کا فیورٹ ٹاپک ہے یعنی سکسیس ٹرینر، کامیابی سکھانا. وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو اور یوں فیل کرو جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ غیر مسلم. اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم پر بڑی نعمتیں ہیں، یعنی تم سانس لیتے ہو، تم چلتے پھرتے ہو، تمہارے میں یہ تمام کائنات کے لوگ کے انسانوں کے جانوروں سے، کہ لیونگ بینگ سے تم سپیریئر ہو. اس کو سوچتے ہوئے کہ تم صحت مند ہو، اپنے آپ کو گریٹیٹیوڈ کے دریا میں تم بہا دو کہ تمہارا ذرہ ذرہ جو ہے شکر میں تیر رہا ہو. تو ایک طرف تو یہ ویسٹ بتا رہا ہے اور دوسری طرف نبی کریم کی دعا ہے. کیا کمپیئر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نہیں فرما رہے سارا آسمان، ایک جسم نہیں، ساری زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی شکر سے بھر دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو شکر کرنا تو اس وقت آسان ہوتا ہے جب آرام دہ زندگی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بے پناہ مشکلات تھیں. کبھی کبھی تو دو وقت کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود ان کی شکر و تعریف ایسی کہ تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں. اور آخری جملہ وَمِن مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ، بعد زمین اور آسمان کے بعد جو بھی تو چاہے میں اس کو بھر دوں. یہ ہے شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زمین اور آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی ہو تو جو آپ پسند کریں اس کو بھی میں بھر دوں شکر سے. تو جو شکر کے جذبات ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کوئی سکسیس ٹرینر اس تک پہنچ نہیں سکتا. تو آج کا سبق جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کا راز گریٹیٹیوڈ ہے، شکر اندازی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت ہی کم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ تو سیکرٹ غیر مسلموں نے بھی
اس کو پہنچ گئے ہیں، تو ہمارے پاس تو یہ موجود ہے. ہر نماز میں ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسی انداز سے. اور آئیے اب چلتے ہیں سجدے کی طرف. سجدے کی تسبیح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اب دیکھیں گے کتنا سبحان ربی العظیم اور الاعلی میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہ ہے الاعلی. تو ہم سیکھ چکے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی دوبارہ سے پرفیکشن بیان ہو رہی ہے سجدے میں. اب سجدے میں بھی ایک کلمات ادا ہو رہے ہیں، ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے. اب سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کی ہم نے کہا تھا سبمیشن ہے، اور سجدے کی کیفیت جو ہے وہ عظمت کی کیفیت ہے، الاعلی، یعنی میرا رب سب سے اعلیٰ ہے اور میں جس پوزیشن میں یہ ادا کروں الفاظ وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. آئیے سیکھتے ہیں. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند. اس کو یوں سمجھیے، کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا، اور الاکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر اس سے چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علی اعلیٰ یا اونچا، اعلیٰ اس سے اونچا، اور الاعلیٰ سب سے بلند یا سب سے اونچا. تو میرا رب جو ہے نہ صرف پرفیکٹ ہے بلکہ سب سے اعلیٰ ہے. تو کیا سبق ہمیں ملا؟ کہ سجدے کی حالت جو ہے نہ صرف مکمل سبمیشن کی ہے بلکہ سب سے عظیم حالت ہے. اس میں بھی 4 باتیں ہیں. پہلی بات اللہ کی پرفیکشن، دوسری کہ رب کا تصور دینے والا، تیسری کہ میرا رب ہے اپنائیت ہے، اور چوتھا بلندی، الاعلیٰ سب سے وہ بلند ہے. تو یہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اونچا سب سے بلند. یہاں بات سوچنے والی یہ ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو احساس تو یہ ہوتا ہے کہ ایز اف ہم سب سے زمین کے نچلی جگہ پر ہیں، نیچے ہیں، لیکن اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب عرش پر سب سے قریب اس وقت ہوتے ہیں جب زمین میں ہم اپنے آپ کو سب سے نیچا کر دیتے ہیں. یعنی بندے کی یہ سچی پوزیشن میں ہے جس میں اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے. تو سجدہ ایسی نعمت ہے اور ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں یہ کیفیت ملتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو سجدے میں اور دعائیں بھی کرنی چاہیے، خاص کر نفلی عبادات میں، کیونکہ ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. دنیا میں کامیاب خوشگوار زندگی کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویہ، ہم نے یہ پارا ہیبٹس میں بھی پڑھا تھا. تو شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، وہ مثبت رویہ ہے جس سے انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. نوٹ کریں ہماری نماز کہاں سے شروع، جو قیام ہے شروع ہوا تھا الحمدللہ سے، اور قیام ختم کہاں ہوا تھا؟ وَلَقَ الْحَمْدِ سے. تو شکر سے شروع اور شکر پہ ہی اینڈ ہوتا ہے. اور تسبیح کے متعلق سبحان اللہ، یہ سبحان ربی ہم تقریباً 200 سے زائد مرتبہ پڑھتے ہیں ایک دن میں. تو ہمیں بار بار دہرانے چاہیے کہ اس کلمات اس انداز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کر رہے ہیں، اور جس امتحان میں بھی اللہ نے مجھے ڈالا ہے وہ بہترین ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور اسی کا مطلب ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہے. یعنی میری سبحان اللہ جو ہے وہ اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو الحمد بھی نہیں ہو سکتی. اگر میں شکایت کر رہا ہوں تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں اللہ پرفیکٹ ہے؟ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، اور یعنی سبحانہ کہتے وقت گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اسی سے پیدا ہوتا ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، تکبر ختم ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جو اللہ کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم پہ جو مشکلات آتی ہیں ہمارا امتحان ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہو، لیکن سلیٹ صاف ہو جاتی ہے. ہر حال میں صبر کریں اگر، اور قبول کریں، یہی کامیابی کا راز ہے. آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو آج کے بعد آئی ایزیوم ہماری نماز میں ایک خاطر خواہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. تو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اے اللہ میری مدد کر کہ میں زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے شکایت نہ کروں.
یہ بھی نہ کہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اپنا احتساب کروں. میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں، کبھی اپنے رنگ پہ، کبھی خد و خال پہ، ناک پہ، چہرے پہ، جسم پہ، خاندان پہ، موسم پہ، حالات کے اوپر. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو آئیے اس سچائی پر، یعنی میرا جو پلان ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل اور بہترین کرتا ہے، اس کو میں ایکسیپٹ کر لوں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤں. یعنی دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ سے دعا کریں، شکر ادا کریں، اس کی پرفیکشن بیان کریں. اس کے ساتھ ہمارا لیسن کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے. 1 منٹ کی بریک لیں گے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو آپ کو کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں، جو آپ کو مانگنا ہے، جو آپ کو پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی وہ شکایت رکھتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ؟ آپ شکایت کس طرح شکایت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری سے کوئی نعمت لے لی یا ہم سے کوئی چھن گئی کوئی چیز، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا، یا ہم اسے وہ کرتے ہیں اس کے، تو کیا ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ جو میری سمجھ میں بات آتی ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ تو بہتر جانتا تھا، تو نے میرے سے یہ چیز لے لی، میں تجھ سے اس سے بہتر کی درخواست کرتا ہوں، لیکن تو بہتر سمجھتا تھا کہ اس وقت مجھے یہ ملنی چاہیے. دیکھیں، دعا تو ہم ہر چیز کی مانگ سکتے ہیں، لیکن شکایت کے انداز میں نہیں. تو بہتر جانتا ہے کہ یہ تکلیف کیوں آئی، تو بہتر جانتا ہے ایسا کیوں ہوا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. مجھے وہ حکمت سمجھا دے، مجھے توفیق عطا کر کے میں صبر کر سکوں، اور مجھے اس سے بہتر جو چیز میری گم گئی ہے، مجھ سے نکل گئی ہے، اس سے بہتر عطا کر. میں استغفار کرتا ہوں، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں. یعنی آپ اسی کو اس انداز میں شکایت سے مانا جو میں لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تنزیہ بات ہونا، کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ جی روزانہ ہی بارش ہوتی ہے، تو یہ تو مطلب ہے یہ کہ میں نے ہی جو ہے وہ میں کیوں 5 فٹ کا ہوں، مجھے بھی 6 فٹ کا ہونا چاہیے تھا، یا میرے میں اس طرح کی شکایت. ایکسکیوز می سر، جی جی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا، جیسے ایک سیکنڈ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اتنی تکلیف دیں جتنا ہم سہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے تکلیف تو مانگنی نہیں چاہیے. نہیں، میرا مطلب اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں صرف کے تھرو ڈالے جتنا ہم سہ سکتے ہیں. ہم یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے اس پریشانی میں ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا کر، اور اس پریشانی میں تیرے سے قریب ہو جاؤں. دیکھیں، انسان کو جب پریشانی یا تکلیف یا دکھ یا غمی آتی ہے تو دو میں سے ایک چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. امی میوٹ کریں گی تو میں کہوں گی وہ پیچھے ایکو ہو رہا ہے. محمد حسین صاحب ذرا مائکس کو ان میوٹ کر دیا. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو انسان ٹپیکلی 2 انداز میں ریئیکٹ کرتا ہے. یا تو مایوس ہو کے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اگر پہلے وہ 5 وقت نماز پڑھا تو شاید 2 پہ آ جاتا ہے، یا وہ اتنا اس کو ٹینشن میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عبادات سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا ایسا ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں جو اور قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو سٹیج یہ ہے کہ اگر تکلیف میں آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو اس تکلیف نے آپ کو ایک طرح سے
اللہ سے جوڑ دیا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور آپ اس کو یوں دیکھیں کہ میرے لیے وہ آزمائش تھی اور اس آزمائش میں میں پورا اتروں, اور اگر میں اللہ سے دور ہو جاؤں تو پھر میرے لیے ایک عذاب ہے. السلام علیکم سر. میں ان بہن کا تھوڑا مطلب سمجھ سکتی ہوں کہ وہ شاید جو چیزیں ان کے پاس تھیں, جیسے کئی لوگوں کے خاندانوں میں اللہ نہ کرے اموات ہو جاتی ہیں, تو میرا فارمولا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ آپ کو جب ٹائم گزرتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام اس لیے ہوا تھا. لیٹ دا ٹائم کم وین یو ڈیسائڈ کہ بھئی یہ کس لیے ہوا تھا. تو اللہ بہترین جاننے والا ہے. بالکل, ایکچولی درست فرمایا سسٹر نے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ انصاف پسند کوئی نہیں ہو سکتا, انصاف دینے والا, امپاسبل. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت میں بھی رکھا ہے کچھ ہمیں دینے کے لیے. تو اگر کئی دفعہ احساس ہو کہ یہاں پر ہمیں کچھ کم ملا ہے تو یقین کر لیں کہ یہ کئی گنا ہمیں بڑھ کر ملے گا آخرت میں. تو آپ اس لیے ایک مومن کا دل ہمیشہ اطمینان ہوتا ہے اور اس کو سکون ہوتا ہے کہ اس دنیا کے مظالم جو ہیں یا ظلم جو ہیں اس سے میری آخرت میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اگر مجھ پر یہ ہوا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا, لیکن تکلیف جب آتی ہے تو انسان ضرور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور دعائیں بھی مانگتا ہے, اور مانگنی بھی چاہیے, اور اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, لیکن انداز تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے. اور ظاہری بات ہے جتنا اللہ کے قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کوشچن پیار کے انداز میں کرنا اور بات ہے, شکایت کے انداز میں کرنا ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو جو جتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کر سکتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ سسٹرز پوائنٹ اگر وہ اس انداز میں بات کر رہی ہیں. اور فار دا ٹائم بینگ صبر مانگنا چاہیے, کیونکہ وہ بہترین چیز ہے. جب آپ مانگتے ہیں اللہ سے صبر, اللہ دیتا ہے آپ کو. اور ٹائم جب گزرتا ہے تو آپ کو پیسج آف ٹائم پتہ لگتا ہے کہ وہ واقعی میں وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے فی الوقت. تو میرا فارمولا تو یہی ہے کہ میں اس کو بہت صبر مانگتی ہوں اور اللہ دیتا ہے صبر. الحمدللہ. تو آج کا ہمارا جو آخری لیسن ہے اس میں ہم کچھ اور حروف کے متعلق بات کریں گے. اب تک ہم نے پڑھے 6. ایک تھا لا یا لی, من, ان, اور پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا فی, اور کون سا تھا علا, اور فی کے بعد کون سا پڑھا تھا, کسی کو نہیں یاد؟ بی پڑھا تھا. ہاں پہلے بی تھا, سوری, بی فی علا. تو یہ 6 ہو گئے. آج ہم پڑھیں گے ایک اور الا, ہو گئے 7. اور 2 ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے جو حروف کی طرح کام کرتے ہیں لیکن حروف نہیں ہے. یہ دونوں اسم ہیں, یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. اس سے پہلے والے تھے ان کو ہم نے کہا تھا حروف جر ہے. اگر میں الہ کے بعد لکھوں الہ حامد تو کیا ہوگا, الہ حامدن کہ حامدن, حامدن. اب آتے ہیں معا اور اندہ جو ہے یہ اسم ہے لیکن وہ بھی ایسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. ان کے بعد بھی اسم ہی آتا ہے اور ان کے بعد بھی زیر ہی آتی ہے, لیکن اپنے معنی اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے یہ اسم ہے. تو گہری سانس لیجئے. ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم ہے. آئیے آج کا لیسن الہ کا معنی طرف, ٹوورڈز, اور اس کا ریفرنس جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اتنے مفید کلمات ہیں کہ اس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے ماشاءاللہ. سو الہ, معا کا معنی ساتھ, اور ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اور تیسرا اندہ یعنی پاس, کسی کے پاس, اندہ کا آپ کے پاس. کم ریالن, اندہ کا کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. تو آئیے ان 3 یعنی پہلا ہے حرف اور باقی 2 اس میں ان کو ملاتے ہیں ہو ہم کا ہی کم نا کے ساتھ. تو الیہ, میرے ساتھ دہرائیے, الیہ اس مرد کی طرف یا اس مذکر چیز کی طرف. الیہ, الیہم, الیکا,
इलैया, इलैकुम, इलैना। आइए फिर से इलैही उसकी तरफ, इलैहिम सबकी तरफ, इलैका आपकी इलैका, इलैया मेरी तरफ, इलैया, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैकुम, की तरफ, इलैना हमारी तरफ। इलैना हमारी तरफ। फिर से इलैही, इलैहिम, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। इलैकुम, इलैना। कम से कम 10-10 मरतबा जो है ना रोजाना इसको रिपीट करेंगे तो पक्का होगा, अदरवाइज नहीं। आपकी जबान पे चलना चाहिए। तो आप ऐसे दोबारा करते हैं, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। इलैकुम, इलैना। ये नोट करें, इलैया आया शद के साथ, क्योंकि इला था और इला के बाद एक और या लगी, जैसे फी के साथ था। फी या याद है आपको, फी के साथ या लगी हुई थी मुझ में, तो इलैया मेरी तरफ। अच्छा, माँ के साथ क्या है? साथ, तो माहू उस मर्द के साथ। बोले माहू, माहू, माहुम, माहुम, माका, माका, माई, माई, माकुम, माकुम, माना। माना। माहू का माना उसके साथ। ये माइया क्यों नहीं है? मैं आ रहा हूँ भी, माइये की पहले। माहू, 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 माहुम, माहुम, माका, 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 माई, 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 या माई, माइया दोनों पढ़ सकते हैं, यानी माई भी और माइया दोनों करेक्ट है। ठीक हो गया। माकुम, माकुम, माना। माना। फिर से माहू, माहू, माहुम, माहुम, माका, माका, माई, माई, या माइया, माइया, माकुम, माकुम, माना। माना। और इसका रेफरेंस जुमला क्या है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इंदा का मतलब होता है पास, जैसे कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। तो इंदहू का माना उसके पास। उसके पास। रिपीट करें, इंदहू इंदहू, उसके पास। उसके तर्जुमा पास। भी करें, इंदहुम इंदहू, उनके इंदहुम, पास। उसके पास। उन सब के पास। इंदका इंदका, इंदका, आपके पास। आपके पास। आपके पास। इंदी मेरे पास। इंदी, मेरे पास। इंदकुम इंदकुम, इंदकुम, आप सबके पास। आप सबके पास। इंदना इंदना, इंदना, हमारे पास। हमारे पास। हमारे पास। ये फिर से करते हैं, इंदहू, 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 इंदहुम, इंदहुम, इंदका, इंदका, इंदी, इंदी, इंदकुम, इंदकुम, इंदना। इंदकुम, इंदना। फिर से मैं इशारा करता हूँ, इंदहू, 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 इंदहुम, इंदहू, इंदहुम, इंदका, 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 इंदी, 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 इंदकुम, इंदकुम, इंदना। 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 ये अरबी बोलचाल में देखते हैं। हल इंदहू कलम, क्या माना हुआ हल इंदहू कलम? क्या क्या आपके पास कलम है? आपके पास या उसके पास? नहीं, सॉरी, उसके पास। उसके पास कलम है। अब जवाब में नाम इंदहू कलम। नाम इंदहू इंदहू कलम। 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 क्वेश्चन करता हूँ, आप जवाब दीजिए। हल इंदहू कलम, नाम इंदहू नाम कलम। इंदहू कलम। हल इंदहुम कलम, नाम नाम इंदहुम कलम। इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, नाम नाम इंदी, इंदिया कलम। इंदी
अच्छा इंदिया नहीं पढ़ेंगे, इंदी। हिंदी मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम? नाम इंदना कलम। इंदना कलम। आइए फिर से, हल इंदहु कलम? नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम? नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम? नाम इंदी कलम। हल इंदका कलम? नाम इंदना कलम। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। हल इंदहु किताब, हल इंदहु बैत, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट। अब जिस रब्बू का रब्बू हा था, तो इलैही से क्या बनेगा? इलैहा, राइट। माहू से क्या बनेगा? माहा। इंदहू से क्या बनेगा? इंदहा। तो आइए एक बार ये रिपीट कर लेते हैं, ये जो हमने आज सीखे। इलैही इलैहिम, इलैही इलैहिम, इलैका इलैया, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना, इलैकुम इलैना, माअहू माअहुम, माहू माहुम, माअका माई, माका माई, माअकुम माअना, माना, इंदहू इंदहुम, इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदी इंदकुम इंदना। इंदकुम इंदना। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी माँ के साथ। और हमने साथ यूज करते हैं टेबल जो था हमारा हुआ होम वाला। अगर मैं आपसे कहूं, गौर से देखें, हुआ हुआ माअहू, तो मैंने क्या कहा? हुआ वो उसके साथ है। उसके साथ है। आइए अब मैं कहता हूं हुआ माअहुम, क्या कहा मैंने? वो उन सबके साथ। हुम माहुम, माशाल्लाह। अब हुआ माअका, क्या कहा मैंने? आपके साथ, वो आपके साथ है। आपके साथ है। हुआ माअकुम, आप मेरे साथ, वह माना, उन सबके साथ, सबके साथ है। हुआ माई, मेरे साथ, हुआ माअना। वो वो हमारे साथ है। देखिए जुमले कितने बन सकते हैं। अगर मैं इसी को करूं अंता के साथ, ये हिया के साथ भी कह लें, हिया, ये भी तो किया था, हिया या माहा, हिया माहा, हिया माका, माका, माका भी हो सकता है, हिया माकुम भी हो सकता है, माही, हिया माई। तो यू गेट माय पॉइंट। अगर मैं अंता के साथ करूं, अंता माहू, मैंने क्या कहा? अंता माहू, आप उसके साथ हैं। अंता माहुम, आप उसके साथ, आप उन सब के साथ हैं। अंता माई, आप मेरे साथ हैं। अंता माना, आप हमारे साथ हैं। अंता माहा। आप उस खातून के साथ हैं। तो यानी आपको अब इतना सेंस आ गया कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हल अल्लाहु माहू, कि अल्लाह उसके साथ है? नाम अल्लाहु माहू, अल्लाहु माहू। हल अल्लाहु माहुम? नाम अल्लाह माहुम। आइए, हल अल्लाहु माका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नाम अल्लाह माई। हल अल्लाहु माकुम? नाम अल्लाह माना। माना। फिर से, हल अल्लाहु माहू? अल्लाह माहू। हल अल्लाहु माहुम? नाम अल्लाह माहुम। हल अल्लाहु माका? नाम अल्लाह माई। हल अल्लाहु माकुम? नाम अल्लाह माना। माशाल्लाह। नुक्ता तालीम आते ही आपको पूछनी प्लीज। जी जरूर जरूर। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ जी। जैसे हल इंदहु कलम, तो इसमें हमने नाम इंदहु कलमुन कहना या कलम कहना सिर्फ? देखिए, और क्यों? हमने हल इंदहु कलमुन है असल में, ठीक है, लेकिन हम आखिरी हरकत को ड्रॉप कर देते हैं, हमने कहा था अरबी में, तो इसलिए हम कहते हैं हल इंदहु कलम कह देते हैं।
لیکن آپ ہل اندو قلمون کہیں گے تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں گے تو کہے گا لگتے ہیں آپ نئی نئی عربی سیکھی ہے آپ نے. اچھا یہ وجہ ہے، ٹھیک. لکھنے کے ساتھ، لیکن بولتے ہوئے عرب یہ چاہتے ہیں کہ آخری حرکت کو گرا دیا جائے. بٹ فار اسٹڈی اٹس اوکے. ہم اگر استعمال کریں، اور میں کرتا بھی ہوں اسی لیے تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ قلمون ہے، قلمن نہیں ہے، قلمن نہیں ہے. رائٹ، قلمون ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم لکھیں گے تو پھر ہم قلمون لکھیں گے. اگر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے تو ٹیچر سمجھے گا کہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لکھیں گے تو پھر قلمون لکھیں، ضروری ہے کہ غلط نہ لکھیں. ٹھیک، تھینک یو. تو اس طرح سے. تو آج کا نقطہ تعلیم، پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ بھولنے کا نظام. آج ہم سیکھیں گے یاد رکھنے کا نظام. بلکہ ہم کر چکے ہیں یہ کہ پہلا اعادہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگا، دوسرا اعادہ 1 دن کے بعد، تیسرا 1 ہفتے کے بعد، چوتھا 1 مہینے کے بعد، اور پانچواں 6 مہینے کے بعد. اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. آئیے اینڈ پہ جو ہم کوشچنس کرتے ہیں، چند سوالات، تاکہ ہمیں یہ سینس ہو کہ ہم موجود تھے فزیکلی بھی، مینٹلی بھی کلاس میں. تو سیمپل کوشچن آپ کے ساتھ کریں گے. کوشچن میں پوچھوں گا تو آپ نے پھر جواب میں لیٹ سے اگر 1 جواب ہے تو آپ A1 لکھیں گے، اگر جواب 2 ہے تو A2 لکھیں گے، اور اگر 3 ہے تو A3 لکھیں گے. اور آپ یہ کس طرح لکھیں گے؟ چیٹ میں بھیج دیں گے تاکہ پتہ چل جائے ہمیں کہ آپ نے جواب دیا. تو پہلا کوشچن ہے، دھیان سے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پہلا یہ جنت کے 10 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 9 دروازے کھول دیے جائیں گے، یا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ 8 دروازے کھول دیے. اچھا، بڑا آسان کوشچن لگ رہا ہے نا آپ کو، لیکن جو شخص اس وقت چائے پینے گیا ہوا تھا یا موجود ہی نہیں تھا اس کے لیے مشکل ہے. ٹھیک. نیکسٹ، بیکا اگر واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ بیکم، بیہم، یا بینا؟ بیکم. بیکم. ایکچولی ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ جواب دیں نہ، بلکہ آپ لکھ کے بھیج دیں تو اس سے پتہ چل جائے کتنے لوگوں نے کیا لکھا. کیونکہ ظاہری بات ہے 2-3 لوگ تو ڈیفینیٹلی اٹھے ہوئے تھے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ پتہ چلے کتنے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. رائٹ. سو جواب نہ دیجئے بلکہ لکھ کر چیٹ میں بھیجیے. مجھ میں کی عربی بنائیے. فی نا، فی یا منی. پھر سے مجھ میں کی عربی بنائیے. فی نا، فی یا منی. تو جون سا آپ کا آنسر ہے، آپ سمجھتے ہیں اگر C1 ہے تو C1 لکھ دیں، C2 ہے تو C2 لکھ دیں، اور C3 ہے تو C3 لکھ دیں. اور شہزاد صاحب مجھے بتا دیں گے کتنے جواب جو ہیں C1 کے ہیں، کتنے جواب C2 ہے، کتنے جواب C3 ہیں. بتائیے محمد حسین صاحب، کتنے لوگوں نے C1 لکھا؟ جی سر، میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا چیک کر کے بتائیے گا. کیا آپ میں بھلائی ہے کہ عربی بنائیے. فی کا خیر، حل فی نا خیر، حل فی ہی خیر. کون سا درست ہے ان میں سے؟ یعنی کیا آپ میں بھلائی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، ہم نے اس کا عربی میں لکھنا ہے. حل فی کا خیر، حل فی نا خیر، اور حل فی ہی خیر. آنسر D1 ہے، D2 ہے، یا D3 ہے؟ یہ تو ہو گیا. نیکسٹ، سبحانکا ترجمہ کریں. پاک ہے تو، تعریف ہے تیرے لیے، شکر ہے تیرے لیے. تو ان 3 میں سے کون سا جواب ہوگا؟ E1، E2 یا E3؟ سبحانکا. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا سبحان ربی الاعلی؟ تو جواب F1، F2 یا F3؟ جی، حمیدہ کا ترجمہ کریں. اس نے تعریف کی، اس کی، اس نے تعریف کی، یا پھر آپ نے تعریف کی؟ ان تینوں میں سے کون سا جواب ہے؟ حمیدہ، اس نے تعریف کی، اس کی،
اس نے تعریف کی، آپ نے تعریف کی، تو G1 G2 یا G3 آپ لوگوں کے پاس عربی میں کیا ہوگا؟ عندنا، عندہم یا عندکم. عندنا ہو تو H1 ہوگا، عندہم تو مانا H2 ہوگا، اور عندکم تو آنسر H3 ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارا کمپلیٹ ہوا کوئز. اور کرنے والے 3 کام، ہوم ورک ہفتہ وار، ورک بک ہفتہ وار. بلکہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ کا کوئز کب ہو رہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کوئز بھی ہوگا؟ لیسن نمبر 6 دسمبر کو. کب ہوگا؟ دسمبر 6 کو انشاءاللہ. اس کے سے پہلے ریویژن بھی ہوگی کلاس آپ کی ایک انشاءاللہ. تو تیسرا کام کرنے والا تلاوت قرآن کریم کی 5 منٹ روزانہ منیمم انشاءاللہ. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج کا لیسن کمپلیٹ. کسی کے کوئی کویسچنز ہیں تو ضرور پوچھ سکتا ہے.